بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد فہم کتاب البیع سبق نمبر 162 شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط تعلیم و بقدر المسمن میں گفتگو تھی اور مسئلہ اندار شروع تھا کہ جائز ہے اندار، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں ایک تو مشہور ہے بلکہ مشہور سے بھی بڑھ کر جناب فخر الاسلام نے بسرا ذکر کیا کہ اجماع ہے اس کے جواز پہ۔ اندار دو صورتوں میں ہے، دو وجہ پہ ہے، تعیین و ثمن کے لیے یا احراز یا صحت بیل مظروف کے لیے، البتہ اس میں بھی اختلاف تھا لیکن جناب مصنف کے نزدیک لاجل تعیین ثمن کے لیے ہے۔ تو آج کا جو درس ہے اس حوالے سے وہ آخری درس ہے، اور اس میں ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں پہ ھذا کلہ۔ پچھلے سبق میں انہوں نے 3 صورتیں بیان کی تھی اور 3 صورتوں کا حکم پیش کیا تھا۔ وہ 3 صورتیں یہ تھی کہ پہلی تھا عدم العلم بالزیادہ او النقیصہ، کہ جب پتہ نہیں کہ آیا کمی یا زیادتی ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے، اس کے بارے علم نہیں تھا تو اس کا حکم بیان ہوا۔ اسی طرح العلم بالزیادہ او النقیصہ ووجود العادہ، یہ کہ فرماتے اسے وہ جانتا ہے زیادتی کو یا نقیصہ کو جانتا ہے لیکن ادھر عادت موجود ہے، متعارف اور متبین اس عادت کو جانتے ہیں تو اس کا حکم بھی بیان ہوا۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ زیادتی کو جانتا ہے یا نقیصہ کو جانتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ عادت موجود ہے، اس حوالے سے عادت متعارفہ، یا عادت تو ہے لیکن یہ اس عادت کو نہیں جانتا۔ تو تمام ان صور کے احکام بیان ہوئے، تو لذا فرماتے ہیں ھذا کلہ، یہاں تک جو ہم نے بیان کیا یہ کیا تھا؟ ما قطع النظر عن النصوص، قطع نظر عن النصوص روایات تھا کہ اس میں قاعدہ اولیہ جو اور قاعدہ فقہیہ جو بیان ہو سکتے تھے اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب وہ فرماتے ہیں نصوص کے اعتبار سے تقریباً 7 روایات بیان ہوئی تھی، تو نصوص کے لحاظ سے ہمیں کون سا حکم دینا چاہیے؟ فرماتے وَأَمَّا مَا مُلَاحَظَتِهَا، اگر ہم ان روایات اور نصوص کا لحاظ کریں فالمعول وهي روایت حنان، تو اعتماد کیا جائے گا روایت حنان یا روایت حسان پہ المتقدمہ جو پہلے ذکر ہو چکی تھی موثق حنان کے طور پہ، کہ الظاہرہ کہ جس کا ظہور اس میں ہے کہ نمبر 1 فی اعتبار الاعتیاد، اگر عادت موجود ہے تو عادت معتبر ہے، اس کے مطابق آپ نے حکم لگانا ہے۔ کس طرح کہ من حیث ظہورہا، اس روایت کا ظہور ہے کس میں کہ فی کون حساب المقدار المخصوص یا حساب المقدار الخاص متعارفاً، کہ وہ مخصوص مقدار کی جو متعارف ہے یعنی عادت ہے، وہی مراد عادت ہے، تو فرماتے اسی مقدار کو ہی اندار کیا جائے گا، اسقاط کیا جائے گا یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وفی اعتبار عدم العلم بزیادت المحسوب عن الظروف بما لا يتسام به فی بیع کل مظروف بحسب حال، دوسرا یہ کہ جانتے نہ ہوں زیادتی کو، جانتے نہ ہوں، البتہ زیادتی کتنی؟ اتنی کہ جو عادتاً متسامح ہے، اس میں تسامح کیا جاتا ہے، اور نیز یہ کہ یہ جو حکم ہے فی بیع کل مظروف بحسب حال، کہ ہر مظروف میں اس کے حال کے مطابق یہ اس زیادتی کا حساب نہیں کیا جاتا، تسامح نہیں کیا جاتا۔ مثلا کس طرح ایک دفعہ دہن کو بیچا جا رہا ہے ظرف سمیت، تو اس میں اگر ایک ریتل کا تھوڑی سی کمی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یا ایک مسکال کی کمی ہو جائے تو مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مثلا سونے کو بیچا جا رہا ہے ایک مخصوص ظرف میں تو ظاہر ہے اس کا حساب کتاب اور طریقے سے ہوگا۔ بنا بنی پس روایت حنان سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس کے مطابق چلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1 عادت ہونی چاہیے، نمبر 2 علم بالزیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو صورت میں اندار جائز ہے۔ اگر آپ کہیں کہ باقی روایات جو 6 روایات تھیں وہ تو فرماتے وہ سند کے اعتبار سے ان میں خدشہ واقع ہے، لذا جناب مصنف نے صرف جناب حسان یا حنان کی موثقہ روایت کو ہی لیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں وَكَأَنَّ الشیخ رحمہ اللہ فی النہایہ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے نہایہ میں جو فتویٰ دیا ہے
فہم ذالک من الروایہ، انہوں نے اسی روایت سے ہی فہم لیا ہے. کس طرح؟ فعبر بمضمون ابنا بنی، انہوں نے اسی کے مضمون کو تعبیر کیا ہے. کما هو الداب فی ذالک الکتاب، جیسا کہ اس کتاب میں ان کا جو داب اور روش ہے وہ یہی ہے کہ وہ فتوے کو اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اسی روایت کے مضمون میں نقل کرتے ہیں، اپنا فتویٰ اس روایت کے مضمون میں نقل کرتے ہیں. خوب، اب جب یہاں تک یہ مشخص ہو گیا کہ اس روایت حنان کے مطابق ہی آگے چلا جائے گا، تو فرماتے وحیث ان ظاہر الروایہ جواز الاندار واقعاً، روایت کا ظہور اس میں ہے کہ اندار کا جائز ہونا واقعی ہے، یعنی بمعنی عدم وقوع مرا، کہ اس کا جو جواز ہے یہ معلق واقع نہیں ہوا کہ مثلا اگر بعد میں انکشف کہ کمی اتنی ہے یا انکشف کہ زیادتی اتنی ہے اور اس انکشاف پہ چلا جائے گا، فرماتے نا بلکہ جواز اندار بصورت واقعی ہے، یعنی بمعنی عدم وقوع مرا بانکشاف الزیادہ والنکیسہ، چاہے زیادتی کا انکشاف ہو یا نکیسہ کا انکشاف ہو، ہم نے اس روایت کے مطابق عمل کرنا ہے. عمل نہ بہا کذالک، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. فیکون مرجعا نہیں ان ارتکاب ما علم بزیادتی، بنا بری وہ نہیں کہ جو آگے ذکر ہوئی تھی کہ بشرطے کہ زیادتی کا علم نہیں ہونا چاہیے، تو فرماتے اس نہیں کا مرجع بھی یہی ہے کہ اگر بعد میں کمی ہو گئی یا بعد میں زیادتی ہو گئی تو فرماتے ہیں اگر علم ہو گیا تو فرماتے ہیں وہ ہمارے مسئلے سے خارج ہو جائے گی. نظیر ما ورد من ان الشراب الموازین الزائد اما یتسامى به، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے وہ موازین اور وہ چیزیں کہ جو بصورت وزن خرید و فروش ہوتی ہیں اور ان میں ایسی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اما یتسامى به، کہ یہ عرفاً تسامع میں کیا جاتا ہے اور جائز ہے. جہاں پر بھی مسئلہ ایسے ہی ہے. کس طرح کہ فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة، لیکن اگر اتنی ایسی زیادتی ہے کہ جو متسامع نہیں ہے تو وہ محتاج إلى هبة جديدة، اندار کے علاوہ پھر اس شخص کو بتایا جائے ثمن کی صورت میں یا مسمن کی صورت میں کہ یہ جو اضافہ ہے یہ آپ ہبہ کر دیں یا میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں. ولا یکفی اقباضها من حیث کونوا حقا للمشتری، فرماتے صرف اقباض کافی نہیں اس بنیاد پہ کہ یہ مشتری کا حق ہے اور کافی ہے نا تمام. ھذا کلہ ما تعارف اندار ذلک المقدار، فرماتے یہ جو ہم نے بھی بات کی ہے وہ اس بنیاد پہ کہ جب متعارف ہے ایسی عادت کہ ایک مخصوص مقدار کو نکالا جاتا ہے اور علم بزیادہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ دو کہہ دیں اگر موجودت حکم یہ وَأَمَّا مَا عَدْمِ الْقَیدین، اگر دونوں قیدیں موجود نہیں، دونوں قیدیں یعنی تعارف یعنی عادت اور عدم العلم، تو اس کی پھر چند صورتیں بن سکتی ہیں. یا عادت موجود نہیں ہے، نمبر 2 عادت تو موجود ہے لیکن ادھر زیادتی کا بھی علم ہے، یا نہ ہی عادت ہے اور نہ ہی عادت نہیں اور زیادتی کا علم ہے. تو یہ جو 3 صورتیں ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ان کے بارے میں چونکہ روایت تو موجود نہیں، روایت تو جہاں تک ہمارے لیے بیان کر رہی تھی تو ہم اس طرح کریں گے کہ فمع الشک فی الزیادہ والنقیصہ، اگر شک ہو جائے زیادتی میں یا نقیصہ میں یا یہ کہ زیادہ ہے یا کم ہے، وعدم العادہ اور عادت بھی نہیں ہے، تو یجوز الاندار، فرماتے پھر بھی اندار جائز ہے، لیکن مراعا، لیکن یہ اندار معلق ہوگا. کس طرح؟ بعدم انکشاف احد الامرین، کہ امرین میں سے کسی ایک کا انکشاف نہ ہو، امرین یعنی زیادتی یا کمی. وماءہا، اور فرماتے اگر عادت موجود ہے یجوز بناء علی انصراف العقد الیہا، تو پھر بھی اندار جائز ہے. کیوں؟ بنا رکھتے اس بات پہ کہ عقد کا جو انصراف ہوگا وہ اسی عادت کی طرف ہوگا، تو بس پھر بھی جائز ہے. لیکن فیہ تعمل لو لم یبلغ حد یکون کالشرط فی ضمن العقد، اس میں تعمل ہے کہ بشرط کہ وہ ایسی حد تک نہ پہنچے یعنی انصراف کہ وہ گویا ضمن عقد میں بصورت شرط یعنی شرط در ضمن عقد کی حد تک نہ پہنچے.
کیوں؟ لأن هذا ليس من افراد المطلق حتى ينصرف، کیونکہ یہ ایسا اطلاق نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو انصراف کی طرف لے جائیں. اس طرح کی عادت بکون العادہ صارفۃ لہ، کہ عادت اس اطلاق کو انصراف دینے والی ہے، اور مقصود اس عقد مطلق سے وہی کہ جو عادتاً متعارف ہے. فرماتے ثم الظاہر ان الحکم، یہاں تک جو ہم نے حکم پیش کیا وہ صرف ثمن اور زید کی حد تک بیان کیا. تو آیا صرف اگر ثمن کو یا زید کو بیچا جا رہا ہے ظرف کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے، یا نہ عمومی حکم ہے ہر ظرف کے ساتھ، کہ ہر وہ چیز جو ظرف کے ساتھ بیچی جاتی ہے ان میں بھی یہی حکم ہے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں اجماع متقدم سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ظرف کے ساتھ خاص ہے. اور اسی طرح جناب محقق ثانی اور اس طرح بعض فقہا نے اس روایت کو کہ جو قرب الاسناد سے ذکر کی گئی ہے اس سے تائید لیتے ہوئے بھی یہ حکم پیش کیا کہ ہر ظرف کے ساتھ خاص ہے. لیکن جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ظروف دو قسم کے ہیں. ایک ایسے ظروف ہیں کہ جو ہمیشہ اس مبی کے ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ظروف ہیں کہ نا وقتی طور پر ان میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے پھر نکال دی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اگر ایسے ظروف ہیں کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، عادتاً فارغ نہیں کیے جاتے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں اندار کیا جائے گا اور اس حساب سے اس کو بیچا جائے گا. لیکن اگر ایسے وعاء ہیں، ایسے برتن ہیں کہ جو فقط وقتی ہوتے ہیں، فرماتے ان میں جائز نہیں. لذا فرماتے ثم ان الحکم المذکور غیر مختص بظروف الثمن والزیت، ظروف ثمن اور ظروف زید کے ساتھ یہ حکم مختص نہیں بل کل ظرف، بلکہ ہر ظرف کے ساتھ یہ حکم عمومی ہے کہ وہاں پہ آپ اس ظرف کا وزن کم کر سکتے ہیں. کما ہوا ظاہر معقد الاجماع المتقدم ان فخر الدین رحمہ اللہ، جیسا کہ معقد اجماع کہ جس کا دعویٰ جناب فخر الدین نے فرمایا تھا، نیز عبارت النہایہ والوسیلہ والفاضلین، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی عبارت نہایہ میں، ابن حمزہ کی عبارت وسیلہ میں، محقق ہلی اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں، شہید اول شہید ثانی کی عبارتیں، اول محقق ثانی صاحب جامع المقاصد وغیرہ، ان کی بھی کیا ہے عبارتیں، ان کا ظہور بھی اسی میں ہے کہ حکم عمومی ہے ہر ظرف کے لیے. نیز وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَایَةُ الْمُتَقَدِّمَ عَنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ، وہ روایت کے جو قرب اسناد سے نقل ہوئی تھی جناب علی بن جعفر والی، فرماتے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. لیکن لا یبعد، لیکن شیخ انصاری فرماتے ہیں بعید نہیں کہ ان یراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشیء فیہ وعدم تفریغہ منہ، کہ ظروف سے مراد ہر قسم کے ظروف نہیں ہیں بلکہ وہ ظروف اور وہ وعاء ہیں کہ جو متعارف ہیں، اس طرح کے مبی کو ان کے ساتھ بیچا جاتا ہے، وعدم تفریغہ منہ، اور اس کو پھر اس سے فارغ نہیں کیا جاتا. کہ قواریر الجلاب، جس طرح وہ مخصوص شیشیاں ہیں کہ جو جن میں جلاب ہوتا ہے، والعطریات یا خوشبویات وغیرہ کے ساتھ جو مخصوص قواریر اور شیشیاں ہیں. لا مطلق اللغوی، فرماتے نا مطلق ظروف کہ جو ہر قسم کے ظروف کو شامل ہو. لا مطلق اللغوی آنی الوعاء، البتہ فرماتے ہیں وَيُحْتَمِلْ العموم، اگرچہ احتمال ہے عموم کا کہ چاہے وہ ظرف بھی ہو کہ جو بعد میں فارغ کر لیا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، لیکن یہ ضعیف ہے. ضعیف ہونے کی وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی وہ یہ کہ قرب اسناد والی جو دلیل ہے اس کی سند ضعیف ہے. خوب نعم، البتہ دوسرے طریقے سے ہم اس کو عمومیت کا درجہ دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ عرف یہ کہتا ہے کہ سمن اور زید، جو روایت میں سمن اور زید آیا ہے اور روایات موثقہ میں آیا ہے، فرماتے ہیں سمن اور زید میں کوئی خصوصیت نہیں. تو جب عرف یہ کہتا ہے کہ سمن اور زید میں کوئی خصوصیت نہیں تو فقط تمام ظروف کو شامل ہو جائے گا. یکوی تعدیت الحکم، کوی ہے کہ حکم کو متعدی کیا جائے الی کل مصاحب للمبی، ہر وہ ظرف جو مبی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یتعارف بیعہ معہ،
کہ عادتاً و متعارفاً عند العرف اس ظرف سمیت اس بے کو اس مبی کو بیچ جاتا ہے. قشم فی الحلا جس طرح زیورات میں مخصوص شم ہے کہ المصوغہ کہ جو بنائی جاتی ہے من جہلا زیور من الذهب والفضہ سونے کے زیورات ہیں چاندی کے زیورات ہیں تو ان میں جو وہ شم ہے تو فرماتے ہیں اس کو بصورت اندار آپ ذکر کر سکتے ہیں. وقضا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء اذا كان وجود فيه طبعا له اسی طرح فرماتے ہیں وہ مظروف کہ جس میں اس کے ظرف کا قصد بھی کیا جاتا ہے شراء میں. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مثلا تیل ہیں حتیٰ پانی ہے شربات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ظرف سمیت بیچا جاتا ہے تو فرماتے ہیں وہاں پر بھی ظرف اور مظروف چونکہ دونوں کا قصد کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں بشرط کہ وہ جو ظرف ہے وہ بصورت طبی ہو اور حقیقی جو مقصود بالبیع ہے وہ مظروف ہو تو فرماتے ہیں صحیح ہے اذا کان وجود ہو فیہ طبعا لو مثلا القلیل من الضبط فی الزقاق جس طرح تھوڑا سا شیرہ بیچا جاتا ہے زقاق میں اور جس طرح عرقی کے آج کل کے زمانے میں. واما تعدیۃ الحکم الی کل ما ضم الی المبی مما لا یراد بیعہ معہ فمما لا ينبغي احتمالہ. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ہر قسم کا ظرف ہو حتیٰ کہ وہ ظروف بھی کہ جن میں صرف مبی کا ارادہ کیا جاتا ہے نہ کہ ان ظروف کا تو فرماتے فمما لا ينبغي احتمالہ ان کا اس عموم میں شامل ہونا یہ احتمال مناسب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.